بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک نئی زیارت کی ویڈیو کے ساتھ۔ زیارات کی ویڈیوز بیسیکلی بنانے کا مقصد بس اتنا ہے کہ جیسے کچھ مومنین جو زیارات پر نہیں جا سکتے وہ ویڈیوز دیکھ کر زیارت کر سکیں۔ ویڈیو بنانے کا دوسرا پرپس یہ ہے کہ جیسے کچھ زائرین ہیں وہ زیارات کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ زیارت پہ گئے تھے، کس امام کے روضے کی آپ نے زیارت کی، کہاں پہ وہ روضہ واقع ہے، تو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، بس وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی زیارت کی، امام علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی۔ یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ قافلہ کا سلار ہے وہ لے کے جاتے ہیں جگہ پر، ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ امام کا روضہ ہے، آپ زیارت کر لیں۔ ان کو وہاں یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ نے یہاں پہ نوافل ادا کرنے ہیں تو کس طرح سے ادا کرنی ہے، ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو اگر وہ لوگ جو پہلے سے زیارت کر کے آئے ہیں اور ہمارے چینل پہ وہ یہ زیارات کی ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو انفارمیشن بھی حاصل ہوگی، یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس امام کا روضہ کس جگہ واقع ہے، اور روضے کے متعلق تمام واقعات سے بھی آگاہی حاصل ہوگی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر سکیں اور تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج آپ کو جس جگہ کی زیارت کروانے جا رہی ہوں یہ جگہ سامرا عراق میں واقع ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کا گھر ہے، جہاں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے۔ اس جگہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ بھی مدفون ہیں، اور اس جگہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک بہن بھی مدفون ہے۔ یہ جگہ عراق کے ایک شہر سامرا میں واقع ہے۔ اس جگہ ہمیشہ سیکیورٹی خطرات رہتے ہیں۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ نے دیکھا تھا کہ دروازے پہ کافی زیادہ فوج وغیرہ، فوج کے ڈالے، اس طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود تھیں۔ اس کے بعد کافی زیادہ آگے چیکنگ کے بعد، جو کہ ویڈیو میں نے اندر سے سکپ کر دی ہے، وہاں سے میں کہیں کچھ جگہ سے میں اس کو ریکارڈ بھی نہیں کر سکی۔ اس کے بعد بھی کافی زیادہ آگے چل کے یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بس پہ سوار ہو کے آگے آتے ہیں، کافی زیادہ سارا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام علیہ السلام کے روضہ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے صحن میں بیٹھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، رات کو یہاں سے سب لوگوں کو اندر کی طرف شفٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ اب بھی سیکیورٹی خطرات بہت زیادہ ہیں۔ رات کو یہ جگہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے، کچھ لوگ فیملیز کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ جگہ رات کو بالکل خالی ہوتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے گھر کے اگلے صحن میں، جس کے دروازے رات کو بالکل بند کر دیے جاتے ہیں، وہاں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی ہیں، وہاں رہنے کے لیے کمبل وغیرہ بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہاں جو بھی قافلے آتے ہیں وہ رات یہاں سٹے ضرور کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ رش ہونے کے باوجود وہاں ہر ایک کو کمبل میسر ہوتا ہے، چاہے وہ 2 کمبل لیں یا پھر 1 کمبل لیں، ان کو مل جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہم امام مہدی علیہ السلام کے اگلے صحن کے اندر آلموسٹ داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ لنگر کا بھی ایک وسیع انتظام کیا گیا ہے، یہاں پہ لائن بنا کے لنگر لیا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہمارے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت فجر کے وقت 15 شعبان 255 ہجری کو بروز جمعہ شہر سامرا میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ آپ کی پیاری والدہ جناب نرگس خاتون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت نرگس خاتون اپنے والد کی طرف سے روم کے قیصر کی اولاد تھیں اور اپنی والدہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب شمعون کی نسل سے تھیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لقب المہدی، حجت، قائم، منتظر، صاحب الزمان اور خلیفہ الصالح ہیں، تاہم ان کا سب سے مشہور اعزاز المہدی علیہ السلام ہے۔ ابن خلیان لکھتے ہیں ان کا معروف لقب حجت ہے، شیعہ اسے منتظر، قائم اور المہدی کے لقب سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ظالم عباسی حکمران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں سے واقف تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند المہدی کا ظہور ہوگا، جو ہر قسم کے فساد اور ظلم کو مٹائے گا۔ اس لیے انہوں نے بچہ پیدا ہونے پر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اسی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پوشیدہ رکھا گیا، یہاں تک کہ شیعوں کے سب سے معتبر اور اپنے خاندان کے علاوہ کوئی بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اپنے معتبر پیروکاروں کو دکھایا تاکہ مستقبل میں وہ اس کی پیروی کریں۔ یہ فقط اس لیے تھا کہ تاکہ شیعہ اپنی رائے راست پر قائم رہیں اور گمراہ نہ ہوں۔ اس وقت یہ ہم زیارت میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت ہے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے، حضرت نرگس خاتون کی زیارت ہے، اور حضرت حکیمہ جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پھپھو تھیں، ان کی زیارت بھی اسی جگہ موجود ہے۔ روضہ مبارک کو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور یہاں پر جگہ جگہ قرآن کی آیات بھی لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر اگر سامنے دیکھیں تو یہ سامنے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پھپھو کی یہ مزار ہے، اس کے بعد سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور حضرت نجمہ خاتون کی، اور ساتھ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت بھی موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک خادم ابو غنیم کہتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے۔ آپ کی پیدائش کے تیسرے دن امام حسن عسکری علیہ السلام انہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے لائے اور فرمایا، یہ میرا جانشین ہے، یہی قائم ہے جس کا انتظار ہے۔ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو وہ دوبارہ ظاہر ہوگا اور زمین کو پانی سے بھر دے گا عدل و انصاف سے۔ یہ سامنے امام مہدی علیہ السلام کے گھر کا صحن تھا، اور اس وقت ہم اس جگہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے۔ اس پوری جگہ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں اس وقت ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے۔ یہ ایک تہہ خانہ ہے جس میں کافی زیادہ سیڑھیاں نیچے اتر کر اس جگہ جانا پڑتا ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے۔ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی سال معمول کے مطابق گزرے۔ جب وہ 5 سال کے ہوئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اس المناک واقعہ کے بعد شیعوں کی رہنمائی کی ذمہ داری امام مہدی علیہ السلام پر آ گئی تھی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس تمام صفات اور علم الہی موجود تھا جو پچھلے ائمہ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ سیم اسی طرح جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے۔ اس وقت یہ جگہ جو آپ کے بالکل سامنے ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے۔ اگرچہ تمام ائمہ علیہ السلام ولایت کے الہی منصب پر فائز تھے، لیکن 12ویں امام کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں کی کوششیں سب سے زیادہ تھیں، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کو غیبہ کی ذمہ داری سونپی گئی، اور اسی طرح لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر امام مہدی علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی کی مخفی زندگی کوئی غیر معمولی چیز نہیں، بلکہ بہت سے انبیاء اور حتیٰ کہ ائمہ معصومین کی زندگی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی وقت لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی پردہ پوشی کو درج کیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی طرف اشارہ کیا تھا تاکہ اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔